بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 24 ذی قعدہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہی خدمات۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا اصل کارنامہ فقہ کی ترتیب و تدوین ہے۔ ان کے زمانے میں سینکڑوں نئے اور پیچیدہ مسائل سامنے آئے جن کا حل انہوں نے قرآن و حدیث سے بتایا۔ ان کا اصول ہی تھا مسائل کی تحقیق میں قرآن، احادیث، اجماع اور اقوال صحابہ سے ہرگز باہر نہ جائے۔ انہوں نے علماء کرام کی ایک کمیٹی تیار کر رکھی تھی جس میں ایک مسئلہ پر کئی پہلو سے قرآن و حدیث اور اجماع و قیاس کی روشنی میں غور ہوتا اور ان کا متفقہ فیصلہ لکھ لیا جاتا۔ اس طرح 30 سال کی مدت میں یہ عظیم الشان کام مکمل ہوا۔ علماء لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عبادات و معاملات اور دیگر موضوعات سے متعلق تقریباً 12,90,000 مسائل کو حل کر کے امت کے سامنے پیش کیا۔ فقہ میں ان کی ذہانت اور قرآن و احادیث کے مطابق جچے تلے فیصلے کو دیکھ کر بڑے فقہاء و محدثین فرمانے لگے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے سب سے بڑے فقیہ اور قرآن و احادیث کے مقاصد کو سمجھنے والے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا فقیہ کسی کو نہیں دیکھا۔ علم فقہ میں سارے لوگ ان کے محتاج ہیں۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، شیر کا حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ کو راستہ بتانا۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سمندر میں سفر کر رہے تھے، اچانک ہماری کشتی ٹوٹ گئی تو میں نے کشتی کا ایک تختہ پکڑ لیا اور اس پر سوار ہو گیا تو تختہ بہتا ہوا ایک گھنے جنگل کے پاس پہنچا جس میں شیر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ میری طرف لپکا تو میں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، تو فوراً شیر نے اپنا سر جھکا دیا اور مجھے اپنے اوپر سوار کر لیا اور پھر مجھے جنگل سے نکال کر راستہ پر لا چھوڑا اور دہاڑ مارا۔ میں نے سمجھا کہ مجھے وہ الوداع کہہ رہا ہے۔ مستدرک حاکم۔ نمبر 3، ایک فرد کے بارے میں حتیم کے باہر طواف کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور قربانی کے بعد لوگوں کو اپنا میل کچیل صاف کرنا اور اپنی منتوں یعنی حج کے واجبات کو پورا کرنا چاہیے اور خانہ کعبہ کا طواف کرنا چاہیے۔ سورہ حج۔ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کے طواف کا حکم دیا ہے اور حتیم خانہ کعبہ میں داخل ہے، اس لیے حتیم سے باہر ہی طواف کرنا واجب ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں صبر اور اسلام پر وفات کی دعا۔ ایمان پر خاتمہ کے لیے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ اے ہمارے رب ہم پر صبر کے دہانے کھول دے اور ہمیں اسلام پر وفات عطا فرما۔ سورہ اعراف۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، ہر چیز کے مقابلے میں کافی ہونے والا عمل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح اور شام کے وقت 3 مرتبہ قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ لیا کرو تو ہر چیز سے تمہاری حفاظت کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ابو داؤد۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں اللہ کے حکم سے غفلت کا وبال۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص رحمان یعنی اللہ کی نصیحت سے آنکھیں بند کر لے تو ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے، اور وہ شیاطین ایسے لوگوں کو سیدھے راستے سے روکتے رہتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں۔ سورہ زخرف۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں صرف دنیا کی نعمتیں مت مانگو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص اپنے اعمال کے بدلہ میں صرف دنیا کے انعام کی خواہش رکھتا ہے تو یہ اس کی نادانی ہے۔ اسے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں دنیا اور آخرت دونوں کا انعام موجود ہے، لہذا اللہ سے دنیا اور آخرت دونوں کی نعمتیں مانگو۔ اللہ تمہاری دعاؤں کو سنتا اور تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ سورہ نساء۔
नंबर 8, आखिरत के बारे में कब्र में नमाज की तमन्ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैयत को कब्र में रख दिया जाता है तो उसको सूरज गुरूब होता हुआ दिखाई देता है, तो वो बैठकर आंखें मलने लगता है और कहता है, मुझे नमाज पढ़ने दो। इब्न माजा। नंबर 9, तिब्ब नबवी से इलाज, दर्द सर से हिफाजत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम्माम यानी गुस्ल खाना से निकलने के बाद कदमों को ठंडे पानी से धोना दर्द सर से हिफाजत का जरिया है। कंजुल उम्माल। नंबर 10, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही कसरत से देते रहा करो, इससे पहले कि ऐसा वक्त आए कि तुम इस कलमा को ना कह सको। मसनद अबी यअला।